So I'm Dr. Sania Siraj from the Department of Art and Design, Sheikh Benazir Bhutto Women University. आर्ट एंड डिज़ाइन शोबा जब एफएससी किया जना कॉलेज से तब आई गॉट इंगेज्ड. सो हमारी फीमेल्स का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम वही होता है कि जिसमें हमारी लाइफ कोई और डिसाइड करता है. सो व्हेन दैट डिसीजन वाज मेड अबाउट माय लाइफ, उसके बाद ज़िद में आके आर्ट एंड डिज़ाइन आई थी शुरू में कि मैंने कहा मैं पढ़ती नहीं हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइन जाना है. और सबसे बड़ा मिथ आजकल मेरे ख्याल से जो मैं बस्ट करना चाह रही हूँ वही है कि आर्ट एंड डिज़ाइन में बंदा ये सोच के ना आए कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है. एकेडेमिया के थ्रू जब आर्ट को स्टडी किया जाता है तो वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें शुमार होती हैं. और ये कम्युनिकेशन डिज़ाइन को एज अ फील्ड सेलेक्ट करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई नीड टू वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस फील्ड नाउ. इस शोबे में मैं फर्स्ट फैकल्टी तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं पीएचडी फर्स्ट हूँ डिपार्टमेंट की. हमारे डिपार्टमेंट में 4 डोमेन्स ऑफर होती हैं जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन है, और उसके साथ साथ पेंटिंग भी पढ़ाई जाती है. और अच्छी बात ये है कि हमारे जो विमेन यूनिवर्सिटी है इसमें एक फुल फ्लेज एक 4 ईयर 8 सेमेस्टर पे यू नो डिपेंड बेस्ड ऑन 8 सेमेस्टर्स हमारे पास फैशन डिज़ाइन की डिग्री है. और विमेन यूनिवर्सिटी में आई थिंक फैशन डिज़ाइन पेशावर यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है और हमारे डिपार्टमेंट के पास है. सो इट्स एन एज दैट आवर डिपार्टमेंट हैज़. सो पीएचडी मेरी आर्कियोलॉजी में है. एंड देन अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि आर्ट एंड डिज़ाइन और आर्कियोलॉजी, पहले साइंस पढ़ के आर्ट एंड इट्स बिन अ जंप अराउंड इन माय लाइफ. तो टू बिगिन विद आर्कियोलॉजी का चूज़ क्यों किया, अगेन हमारे पास ना एमफिल था आर्ट एंड डिज़ाइन में और ना पीएचडी का ऑफ़र हो रही थी. पेशावर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पेशावर की, लेकिन आर्ट एंड डिज़ाइन में ना एमफिल हो रहा था, ना एमएस एंड नो पीएचडी. सो एट दैट टाइम वो डिसीजन इसलिए था कि वी डिड नॉट हैव एन ऑप्शन. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ माय लाइफ. आपने ज़िक्र किया कि मेरा टॉपिक क्या था, तो मेरा टॉपिक था सेमियोटिक स्टडी ऑफ द लोटस डिपिक्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गंधारा. टॉपिक ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्ट को एक अलग एंगल से कैसे देखना है. हमारे मटेरियल कल्चर को समझने के लिए उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के देखना कैसे कैसे देखा जाता है. और पढ़ने का तरीका सीखा हमने आर्कियोलॉजी में कि मतलब तहकीक कैसे की जाती है, जो आर्ट एंड डिज़ाइन में समहाउ लैकिंग थी. तो वहाँ से वो सीख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देयर कैन बी फ्यू थिंग्स दैट कैन बी डन इन आर्कियोलॉजी टू. उनका नज़रिया चीज़ों को देखने का हम उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने अपना एक सेमियोटिक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जिसको मैंने एक सिंबल पे जैसे लोटस पे अप्लाई किया. लेकिन वो द थिंग दैट आई कंट्रीब्यूटेड इज़ कि वो मेरा जो फ्रेमवर्क है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है, बाकी स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. और ये लैक ऑफ फ्रेमवर्क्स इन स्टडी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्कियोलॉजी, ये हर फील्ड में हमारे पास चैप्टराइजेशन को फ्रेमवर्क समझा जाता है विच इज़ नॉट राइट. और ये भी हमने ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग विद बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास ये लैक ऑफ फ्रेमवर्क्स जो है इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है. ये है कि मतलब पोस्ट प्रोसेसुअल और आर्कियोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइडेंटिफाइड फ्रेमवर्क हो. लेकिन हमारे पाकिस्तान में चूँकि शुरू से कोई ट्रेंड नहीं रहा और ट्रेंड को फॉलो नहीं किया गया, तो मेरे ख़्याल से वो फ्रेमवर्क देना टू बिगिन विद एज़ अ फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम स्टूडेंट को एक डायरेक्शन दें. बिकॉज़ बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क्स फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो और टू स्टडी व्हाटएवर डोमेन दे आर स्टडीइंग इन. मैं बार-बार कहती हूँ कि हमारे पास कोई आर्ट गैलरी, डेडिकेटेड आर्ट गैलरी नहीं है पेशावर में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारा केपी का कोई प्रॉपर आर्ट सीन नहीं है. आप लाहौर जाते हैं, आपको एक माहौल फ़ील होता है कि आर्ट का एक माहौल है और कंड्यूसिव माहौल है. वो कंड्यूसिव माहौल हमें पेशावर में नहीं मिलता. क्या वजह है?
کیوں نہیں ملتا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون سا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے؟ ذمہ داری ایز این ہم سب کی بنتی ہے. مے اٹ بی آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ، مے اٹ بی کلچر ڈپارٹمنٹ، ہم سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے. لیکن اگین پھر بات آتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس فنڈز نہیں ہے، یا اگر ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈ ہے تو مے بی آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹس نے اتنا کچھ نہیں کیا کہ وہ ان کو گریب کر سکے. سو میں کہتی ہوں کہ یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور کلیکٹیو غلطی بھی ہے کہ ابھی تک ہم یہ کر نہیں پائے. اگر آباسین آرٹ کاؤنسل ہے تو وہ بھی صرف نام کا رہ گیا ہے. میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ ڈیڈیکیٹڈ آرٹ گیلری ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بہت سارے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بہت کیپیبل ہیں، کیونکہ ہمارے جب بھی بچے پشاور یونیورسٹی سے جو بھی اسٹوڈنٹ گیا ہے NCA وہ گولڈ میڈل لے کے ہی آیا ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ NCA جا کے گولڈ میڈل لے آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو ماحول نہیں مل رہا ہوتا؟ تو میرے خیال سے جب آرٹ گیلری بنے گی، اور سیکنڈلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ایک بینالے ہو جائے. بینالے ہوتا ہے لاہور میں، بینالے کراچی ہوتا ہے، انٹرنیشنلی بینالےز ہوتے ہیں، ٹری نالےز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پشاور میں ایسا کوئی اینول ایونٹ نہیں ہے دیٹ پیپل وڈ ویٹ فار. بہت پہلے ایک ایونٹ کروایا تھا جمال شاہ صاحب نے فیس آف کے نام سے، بہت کامیاب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے نشتر ہال میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں دیکھا. سو آئی تھنک کہ ہمارے پاس پراپرلی بینالےز ہونے چاہیے، اینول ایونٹس ہونے چاہیے آرٹ کے، جس سے عام عوام کو بھی، اکیڈمیا کے لوگوں کو بھی، اور مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی، جب تک ہم ریپرزینٹ نہیں کریں گے آرٹ کو اور اس کو اس کی اپریسیشن نہیں ملے گی، تو میرے خیال سے یہ ماحول نہیں بن سکتا. ماحول بنانے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہوگا. یونیورسٹی نے اپنا، ڈپارٹمنٹس نے اپنا، اینڈ ہاں کلچر ڈپارٹمنٹ نے اپنا. ہم لوگ کسی ایک کو رسپانسبلٹی نہیں دے سکتے، ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ویل آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو. اگر وہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں تو ان کے لوگوں نے ایفرٹ کی ہے نا، ان کے ڈپارٹمنٹس نے بھی ایفرٹ کی ہے، لیکن کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ ایفرٹس مطلب میں اپنے بینیفٹ کے لیے کروں گی، اگلا اپنے بینیفٹ کے لیے، ایسے کام نہیں ہوتا. جب تک ہم سب ڈٹرمنڈ نہیں ہوتے اس بات پہ کہ ہم نے KP کا ایک آرٹ سین ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے یہ ایک ماحول بنانا ہے. یس، ایک ایسا چہرہ. اب ہر ایک کہتا ہے کہ پازیٹیو امیج، پازیٹیو امیج. آئی ڈونٹ تھنک نیگیٹو امیج ایگزسٹ کرتا. اگر ہم لوگ اپنے ڈومین میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم کوشش کرتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی کرسی پہ بیٹھیں گے تو آپ کام کر سکتے ہیں. میں نے بہت چھوٹے لیول سے کام کیا ہے، اینڈ آئی نو کہ بینگ اے لیکچرر ان دا یونیورسٹی یہ ہو سکتا ہے. اگر میں نے اپنی لیول سے کوشش کر کے کیا ہے تو سارے اپنے لیول سے اگر کوشش کریں گے اور وہ کوشش کلیکٹیو ہوگی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وی آر ناٹ ٹرائنگ انف. آئی تھنک وی شوڈ آل ٹیک رسپانسبلٹی فائنلی اینڈ ٹرائی انف. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کلیپ کرے اینڈ دے شوڈ چیئر آن فار یو. آپ اپنی اسپیس میں جتنا کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہمیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے PhD کر کے، اور مطلب PhD از بیسیکلی اے پروسیس، ایک ریگرس پروسیس ہوتا ہے جس سے گزر کے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے جو سیکھنے کو ملا، میرے خیال سے میرے اسٹوڈنٹس کو ایک پراپر ڈائریکشن دینا میرا کام ہے، میری رسپانسبلٹی ہے. یونیورسٹی لیول پہ نالج ٹرانسفر ایسے ون وے نہیں ہوتا، اٹ از اے ٹو وے ٹریفک. اسٹوڈنٹ کے ساتھ نالج شیئرنگ کو آپ نے زیادہ کنڈیوسو بنانا ہے، اینڈ وی شوڈ گیو دیم دا اسپیس ٹو بریتھ. کیونکہ اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز آر مچ بیٹر دین آر آئیڈیاز. وہ بالکل را آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. سو ایز اے ٹیچر، ایز اے فیسیلیٹیٹر، میں اپنے آپ کو ٹیچر بھی نہیں کہوں گی، ان اے کلاس آئی شوڈ بی اے فیسیلیٹیٹر. ایز اے فیسیلیٹیٹر مجھے ان کو وہ راستہ دکھانا چاہیے. بیکاز آئی ہیو سین پیپل کہ اپنا راستہ بنا کے دے میک شیور کہ دے اریز دا راستہ فار دا ریسٹ آف دا پیپل. سو آئی تھنک وی شوڈ کریٹ ویز فار دا اسٹوڈنٹس، کیونکہ ان کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہیں لیکن ان کے آئیڈیاز کو چینل کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے فیکلٹی. کیونکہ ہمارے اس لیول پہ ہمارے کنیکشن زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں، ان کا کوئی کام ان کے لیے ایزی بنا سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جس بھی کیپیسٹی میں ہو، تو میرے خیال سے ان کو کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ ماحول اتنا کنڈیوسو بنانا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس اینی ٹائم کم، دے شوڈ کم اپ ود می ٹو می اینڈ دے شوڈ آسک می فار ہیلپ.
تو میرے خیال سے ایز اے ٹیچر میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب ڈپارٹمنٹ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ریسرچ ان سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی جینون شکایت ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کر رہا ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگین جیسے باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے کہ وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن وہ انڈسٹری والی محنت نہیں ہے. اگین میں وہی کہوں گی کہ یونیورسٹی کو لیکچر سے نکل کے تھوڑا سا عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر اسٹوڈنٹ ریسرچ کر رہا ہے تو وہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے ریسرچ کرے. اب جیسے ہماری اسٹوڈنٹس کا کام یونیورسٹی آف نیبراسکا میں نے ڈسپلے کیا، انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اینڈ ایون دے سینٹ می این اپریسیشن لیٹر فار دیٹ. اس میں صرف انڈیجنس مسئلے تھے اور انڈیجنس سولوشنز. سو دس از ویری نیسسری کہ ہم اپنا انڈیجنس سسٹم آئیڈینٹیفائی کریں اور دنیا کو اس کے بارے میں بتائیں رادر دین جسٹ اسپیکنگ اباؤٹ انفلوئنسز. فلاں آیا اس نے ہم پہ حکومت کی، فلاں آیا. ہم نے اس کو لے کے اس کا ایک امالگم بنا کے اپنا کیا کریٹ کیا اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ ڈونٹ ویٹ فار این اپرچونیٹی ٹو کم. اپنے کیپیسٹی میں جتنی محنت ہو رہی ہے وہ کریں. ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں لیکن اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انتظار میں اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ہمارے پاس بہت ساری اسپیس ہے جس میں ہم ایکسل کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جسٹ ڈو اٹ ناؤ اینڈ میک اٹ پرفیکٹ لیٹر. جب ہم اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے اس کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دین وی آر ویٹنگ کہ کوئی آ کے ہمیں اپریشیٹ کرے گا اور ہمارے کام کو آگے لے کے جائے گا، ہمارا کام رک جاتا ہے. سو جسٹ ڈو اٹ ناؤ اینڈ میک اٹ پرفیکٹ لیٹر.